ایک زمانے میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام انیلا تھا۔ انیلا ایک بہت خوبصورت اور مہربان شہزادی تھی۔ قریبی جنگل میں چھپی ہوئی ایک چالاک چڑیل رہتی تھی جس کا نام مورگانا تھا۔ مورگانا انیلا کی خوبصورتی، عقل مندی اور مہربانی سے بہت حسد کرتی تھی۔ ایک دن مورگانا نے ایک بوڑھی عورت کا بھیس بدل کر محل کا دورہ کیا۔ اس نے انیلا کو ایک جادوئی آئینہ پیش کیا جس میں اس نے کہا کہ اگر تم یہ آئینہ دیکھو گی تو تمہاری ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ انیلا نے اس بوڑھی عورت پر بھروسہ کر لیا اور اس سے یہ آئینہ لے لیا۔ اس بوڑھی عورت کے جانے کے بعد انیلا نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے ہر چیز عطا کی ہے، تو پھر مجھے اس آئینے کی کیا ضرورت؟ ایسا کرتی ہوں، میں یہ آئینہ اس کو تحفے میں دے دیتی ہوں جو بہت مجبور، لاچار ہو، جس کی کوئی خواہش پوری نہ ہوئی ہو اور وہ اپنی زندگی سے نا امید ہو چکا ہو۔ اور چڑیل کا کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا تھا جب تک شہزادی اس آئینے کے سامنے اپنی کوئی بھی وش، اپنی کوئی بھی خواہش نہ ظاہر کر دے۔ چڑیل کو یہ بات پتہ چل گئی۔ اس نے دوسرے دن محل میں آ کر شہزادی سے کہا، دیکھو بیٹا، یہ صرف تمہارے ہی لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں کام کرے گا۔ یہ تم ہی اس کے سامنے کچھ خواہش ظاہر کرو تو یہ کام کرے گا۔ کسی اور کو دینا یہ بیکار ہوگا تمہارے لیے اور اس کے لیے بھی۔ انیلا نے بعد میں سوچا کہ جو میرے دل کی بات تھی اس بوڑھی عورت کو کیسے پتہ چلی، اور پھر یہ بوڑھی عورت میرے لیے ہی اتنی مہربان کیوں ہے جبکہ میرے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ انیلا نے یہ سوچتے ہوئے الماری سے وہ آئینہ نکالا اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ انیلا نے آئینے کا رخ اپنی سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی گھڑی کی طرف کیا اور اپنی ایک وش کہی کہ میرے گھر میں ابھی ساری میری سہیلیاں آ جائیں۔ انیلا نے یہ وش کی ہی تھی کہ وہ گھڑی جس کے اوپر آئینہ کا رخ تھا، وہ گھڑی اس آئینے کے اندر چلی گئی۔ انیلا نے یہ دیکھ کر فوراً شیشہ دور پھینک دیا، لیکن شیشہ ٹوٹا نہیں تھا۔ اس جادوگرنی چڑیل کو ساری باتیں پتہ چل رہی تھی۔ اس چڑیل کو بھی غصہ آ گیا اور اس نے فوراً سے آئینے سے نکل کر انیلا کے بال کھینچ کے اس کو آئینے کے اندر کرنا چاہا۔ انیلا نے بھرپور کوشش کی اور لڑی کہ وہ آئینے کے اندر نہ جائے۔ اس چڑیل جادوگرنی کو بھی بہت شدید غصہ آئے چلا جا رہا تھا کیونکہ کسی بھی صورت انیلا اس کے ہتھے نہیں چڑھ رہی تھی۔ جادوگرنی چڑیل نے غصے سے کہا، ارے انیلا کی بچی، جلدی سے آئینے کے اندر آ جا، میرے پاس تو بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے کہ میں آئینے کے باہر آ سکتی ہوں۔ تو اندر جائے گی تو میں تیری دنیا میں آ سکوں گی نا، ورنہ میرا بس چلتا تو تجھے کب کا چھپکلی بنا چکی ہوتی اور خود تیری جگہ بیٹھی ہوتی۔ انیلا غصے میں کہی ہوئی اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ انیلا نے عقل مندی دکھائی اور فوراً اس آئینے کا رخ اس چڑیل کی طرف کر دیا اور خواہش کی، یعنی وش کی کہ اس چڑیل کو لے جاؤ، اور آئینے نے اس جادوگرنی چڑیل کو اپنے اندر لے لیا۔ شہزادی نے جیسے ہی چڑیل اس کے اندر چلی گئی، انیلا نے یہ شیشہ توڑ دیا۔ شیشے کے اندر سے تھوڑی دیر تک آوازیں آتی رہیں کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، پھر یہ آوازیں بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اور اس طرح ایک بار پھر انیلا شہزادی اپنی عقل مندی کی وجہ سے اس چڑیل کے جادو سے محفوظ ہو گئی۔